الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسی بابرکت اور مبارک مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ جب بھی ہم یہ قرآن کریم کے درس میں شرکت فرماوے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کو تھوڑا مستحضر رکھے، اس لیے کہ ہمارا یقین جس اعتبار سے مضبوط ہوگا اللہ کی رحمتوں سے فائدہ ہم اتنا زیادہ اٹھا سکیں گے۔ اس لیے میں دو حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ درس قرآن یا جہاں پر بھی قرآن کی کوئی مجلس ہو وہاں پر یہ دو حدیثیں تو ضرور مستحضر رکھیں۔ پہلے نمبر کی حدیث یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بار بار سنتے ہم اس حدیث کو کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھاوے۔ یہاں پر ہم سب مل کر قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو میں یہ کہوں کہ فلانا آدمی اچھا ہے، ایک میرا کہنا ہے، اور ایک خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے، خود اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو بھی کہتا ہوں وہ وہی کہتا ہوں جو اللہ بتاتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہیں پوری مخلوق میں جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھاوے۔ تو اس مجلس میں جب ہم شرکت کرتے ہیں تو ہم سب سے اچھے انسانوں میں اللہ کے ہاں شمار ہوتے ہیں۔ اور ہم ایک بات سوچیں کہ ہمارے یہاں کوئی اچھا انسان آوے تو ہم اس کے ساتھ اکرام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے نزدیک بھی یہ مجلس بڑی بہتر مجلس ہے۔ ایسی مجلسوں میں ہم ہماری دعاؤں کو دل میں رکھیں، ہمارے مسائل کو دل میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ان مسائل کو دور کر دیں گے۔ دوسرے نمبر کی وہ حدیث سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مجمع قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے تو اللہ اس کو 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ وہ 4 انعام بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، چونکہ پہلی مجلس ہے اس لیے یہ حدیث مستحضر ہو جاوے۔ پہلا انعام اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتے ہیں، حدیث میں فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلس میں اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی سکون قلب آدمی کو حاصل ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ڈپریشن کے بہت سارے مریض ہیں، سکون ہی نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مجلس میں شرکت کرو، تم کو ذہنی سکون بھی ملے گا، قلبی سکون بھی ملے گا۔ سکینت کی بہت ساری تفصیل ہے لیکن سب تفسیروں کو ایک طرف رکھو، یہ ذہنی سکون کا ملنا اور دلی سکون کا ملنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کی ایک رحمت بھی ہم کو مل جاوے تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہو جاوے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاوے۔ تیسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وحفتہم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کی غذا یہی مجلس ہے، یعنی یہ معصوم لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھ گئے ہیں اور صحبت کا اثر ہوتا ہے، تو ایسی مجلس میں بیٹھنے سے فرشتوں کا اثر بھی ہمارے دلوں میں زندگیوں میں آتا ہے۔ چوتھا انعام اس کے ذریعے سے ملتا ہے جو سب سے بڑا انعام ہے، اگر اس کے لیے پوری زندگی بھی صرف کر دیا جاوے تو کم ہے، وہ کیا ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ملائکہ کی مجلس میں ہم گنہگاروں کا ذکر کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کو ہم اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ معصوم لوگوں کے سامنے ہمارے ناموں کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ یہ کوئی کم فضیلت ہے
کتنی بڑی فضیلت ہے. ان فضیلتوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر وقت ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا آسان ہوگا. خیر ہم کو قرآن کریم کی آگے تفسیر سمجھنی ہے، لیکن تفسیر سمجھنے سے پہلے اس کی کچھ تمہیدی باتیں ہیں جس کو ہم سمجھیں گے تو بہت سارے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا، صورتوں کو سمجھنا، بہت ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس کو میں ترتیب سے اس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا ایک مقصد بتا دیا جو ہم سب جانتے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اپنی عبادت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. کیا مطلب؟ یعنی ہم کو دنیا میں پیدا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور کون میری مرضی کے خلاف زندگی گزارتا ہے. اب آگے ہم سمجھے اللہ نے ہم کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں دی اللہ نے ہم کو. چونکہ اللہ کی مرضی کو جاننا اور اللہ کی مرضی کے خلاف چیزوں کو جاننا اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. تو انسان کو پیدا کیا اور انسان کو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں اللہ نے عطا کی. پہلے نمبر کی چیز حواس خمسہ، یعنی 5 ایسی چیزیں کہ جس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. آنکھیں ہیں، دیکھ کر ایک چیز کا علم حاصل کیا. کان ہے، زبان ہے، چکھ کر ایک چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. سونگھ کر خوشبو کے ذریعے سے ایک چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی چیز کو پکڑ کر، چھو کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حواس کے ذریعے سے علم حاصل کرنا. تو اللہ نے علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تو ہماری باڈی کے پارٹ جو ہے یعنی حواس ہے وہ بنایا ہے. دوسرے نمبر کا جو ذریعہ اللہ نے علم کا بنایا ہے وہ عقل ہے کہ وہ عقل کے ذریعے سے ہم کچھ چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. 2 ذریعے. اور تیسرا ذریعہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے وہ وحی ہے کہ جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوتی تھی وہ تیسرا ذریعہ ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ بات تھوڑی غور سے سننا. آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائیں گے. یہ جو 3 ذریعے بنائے اللہ نے علم کے، وہ تینوں ذریعے جو ہے وہ اپنی حد میں ہی کام کر سکتے ہیں. حد کے باہر وہ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس پستول ہے. سمجھو کہ میرے ہاتھ میں ایک پستول ہے، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہے تو میری آنکھوں نے علم حاصل کیا کہ بھئی یہ ایک پستول ہے، دکھ رہی ہے مجھے. اس کو میں نے ہاتھ سے پکڑا تو اس کی سختی معلوم ہوئی. میں نے اس کو دبایا تو اس کے ذریعے سے آواز معلوم ہوئی. اور اس کو جب سونگا بندوق کو چلانے کے بعد تو اس کے ذریعے سے بارود کی خوشبو بھی معلوم ہوئی. تو یہ علم حاصل ہوا مجھے حواس کے ذریعے سے. اب آگے کہ اس بندوق کو اور اس پستول کو بنایا کس نے، وہ یہ حواس نہیں بتائیں گے، آنکھ نہیں بتائے گی، بلکہ یہاں پر اب عقل کا کام آئے گا. عقل یہ سوچے گا کہ یہ چیز خود بخود نہیں بنی ہے. یہ عقل اب نتیجے نکالے گا کہ ایسی مضبوط چیز اور ایسی زبردست چیز ایسے خود بخود نہیں بن سکتی ہے، بلکہ کسی کاریگر نے اس کو بنایا ہے. تو کاریگر تک ذہن جو پہنچا ہے وہ عقل کے ذریعے سے پہنچا. یہ آنکھ نہیں بتا سکتی ہے، یہ کان اور زبان نہیں بتا سکتے، وہ خالی دیکھ سکتے ہیں. لیکن آگے کاریگر تک پہنچنا یہ عقل کا کام تھا. اب عقل کا بھی ایک محدود دائرہ ہے، وہ بھی آگے نہیں جا سکتا ہے. ہم عقل کے ذریعے سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ کس وقت اس کو چلانا جائز ہے اور کس وقت اس کو چلانا ناجائز ہے. یہ تو خالق ہی بتائے گا. تبھی کہ اس طریقے سے اگر استعمال کروں گے تو خالق راضی ہوگا اور اس کے خلاف چلاؤں گے تو خالق ناراض ہوگا. یہ علم بندے کو حاصل ہوتا ہے وحی کے ذریعے سے. اسی لیے اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو یتیم نہیں چھوڑا، اندھیرے میں نہیں چھوڑا، بلکہ وحی کا ایک سلسلہ جاری کیا. اور یہ سلسلہ پہلے انسان سے جاری ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ وحی کی ضرورت ہمیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوئی. اب جو وحی نازل ہوتی تھی یہ 3 ذریعے کے ذریعے سے ہم کو اس کا علم ہوا.
اس کے ذریعے سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی، خاص طور پر شریعت کا علم، کیونکہ اس کا دار و مدار وہی پر ہے۔ جہاں عقل بریک لگا دیے یعنی ہاتھ اونچے کرتی ہے، وہاں سے وہی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب آدمی بہت سارے شریعت کے مسائل پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، تو وہ عقل کے ذریعے سے کیسے سمجھ پائے گا؟ اس لیے کہ اس کا سلسلہ تو شروع ہی ہوتا ہے عقل کے بعد۔ جہاں عقل نے اپنے ہاتھ اونچے کیے وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، تو یہ عقل کے ذریعے سے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ بھی ہم سمجھے کہ انسان جس عقل کو ابھی نہیں سمجھ پایا ہے، ابھی ہم نیوز پڑھیں گے تو سائنٹسٹ بھی ابھی جو ہے عقل کس طریقے سے کام کرتا ہے، کتنا کام کرتا ہے، وہ ابھی نہیں سمجھ پایا ہے۔ اس کے دماغ میں، اس کی کھوپڑی میں جو دماغ ہے اس کو وہ سائنس نہیں سمجھ پا رہا ابھی مکمل، اور اس عقل کے ذریعے سے شریعت کو سمجھے گا، وہ اللہ کے حکم کو سمجھے گا، اللہ پر اعتراض کرے گا جس نے عقل کو بنایا ہے۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرا جو سلسلہ جاری کیا ہے وہ وحی ہے۔ اب وحی کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے 5 طریقے سے نازل ہوتی تھی۔ وحی کا جو سلسلہ، جتنی احادیث ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سب چونکہ تمہیدی باتیں ہیں سب، اور اس کا جاننا ضروری ہے، ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اسے 5 طریقے سے وحی کا نزول ہوتا تھا۔ پہلا طریقہ جو وحی کا تھا، ایک صحابی ہیں حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، یعنی سمجھو کہ اس اعتبار سے اخیر میں ایمان لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا حارث بن ہشام نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو گھنٹی کی سی آواز آتی ہے میرے اوپر، اور یہ جو سلسلہ ہے وحی کا جو پہلا طریقہ ہے وہ سب سے سخت ترین طریقہ ہے میرے لیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس طریقے میں چونکہ گھنٹی کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ مسلسل بجتی ہے، اور دوسرا ہے کہ گھنٹی کی آواز چاروں طرف سے آتی ہے۔ ایک سمت سے آواز اگر آتی ہے تو اس کو سننا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، لیکن جب چاروں طرف سے آواز آتی ہو تو اس کو محفوظ کرنا، اس کو سمجھنا یہ بڑا دشوار ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ قرآن تو ہم تمہارے دلوں میں محفوظ کر دیں گے، لیکن یہ سب سے سخت ترین یہ سلسلہ تھا۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سخت سردیوں کے زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ جاری ہو جاتا تھا اور موتیوں کی طرح پسینہ برستا تھا۔ اسی طریقے سے حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو اونٹنی وزن کے مارے دب جاتی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ ایک مرتبہ میرے زانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور یہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا تو اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ یہ وہ پہلا سلسلہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سب سے آسان تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر وحی بتاتے تھے، یعنی وحی لے آتے تھے، اللہ کا پیغام لے آتے تھے۔ اور وہ ایک صحابی تھے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو ان کی صورت اختیار کر کے آتے تھے۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام کو نظر آتے تھے اور بعض مرتبہ وہ صحابی کی شکل میں آ رہے لیکن نظر نہیں آتے تھے۔ یہ دوسرا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہے سب سے آسان سلسلہ تھا، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا طریقہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اپنی شکل میں آ کر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کا پیغام سناتے تھے، اور یہ پوری زندگی میں 3 مرتبہ ہوا۔ ایک تو معراج کے موقع پر جو اصلی شکل میں دیکھا، ایک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی خواہش ظاہر کی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو اصلی شکل میں آسمانوں پر نظر آئے۔ اور ایک نبوت کے ابتدائی دور میں، آگے بات آئے گی کہ کب دکھے، نبوت ابھی جب ملی ہے اس کے ابتدائی دور میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ چوتھا طریقہ وحی کا یہ ہوتا تھا کہ براہ راست
خدا تعالیٰ حکم سناتے تھے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. جس میں کون سا حکم ملا؟ نماز کا، کہ معراج میں پہنچے ہیں، وہ نماز کا جو تحفہ ملا ہے اس میں کوئی واسطہ نہیں بیچ میں. تو یہ چوتھی شکل تھی. اور پانچویں شکل وحی کی یہ ہوتی تھی کہ سیدھے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، جس کو رفع سے پھر روح کہا جاتا ہے، کہ سیدھے دل میں بات القاء کر دی جاتی تھی. اس لیے بعض مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں بھی احکام بتائے جاتے تھے، سیدھے دل میں بات جاتی تھی. تو یہ 5 طریقوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا. اس کے علاوہ وحی کا نزول کیسے ہوا، کتنی مرتبہ ہوا، قرآن کریم کا نزول کتنی مرتبہ ہوا، یہ بھی ہم جانیں. قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا. قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا. ابھی جیسے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی ابھی سورہ بروج میں، فی لوح محفوظ. تو لوح محفوظ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں قرآن کریم کو پہلے محفوظ کیا گیا. پھر وہاں سے پہلی مرتبہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں بیت معمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، ہمارا جو کعبہ ہے بیت اللہ ہے، اس کے بالکل مقابل میں اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے. تو وہاں پر لیلۃ القدر میں پورا کا پورا قرآن نازل ہوا. یہ پہلی مرتبہ اترا. قرآن کریم کی عزت کے خاطر ایسا کیا گیا. 2 جگہ تو ہے قرآن. پھر اس کے بعد جیسا جیسا اللہ کا حکم ہوتا تھا وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن اترتا گیا. کل 23 سال کے عرصے میں پھر قرآن کریم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا. ایسے تو 23 سال کہا جاتا ہے، لیکن اصل اس کے جو ہے 22 سال 5 مہینے اور 14 دن ہے. لیکن وہ چونکہ 23 سال ہو ہی جاتے ہیں، تو 23 سال کے اس عرصے میں پورا قرآن کریم کا نزول ہوا. اس میں چونکہ وقت تو اپنے 20 منٹ کا ہی ہے، وقت تو پورا ہو ہی جاتا ہے. اس میں ایک اور 2 باتیں سمجھ لے. قرآن کریم میں صورتیں ہم دیکھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں، کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں. اس میں ہماری غلط فہمی ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئے وہ مدنی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اصل اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ میں جانے سے پہلے جتنی بھی صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہے وہ مکی ہیں، اور مدینہ میں پہنچ گئے اس کے بعد کی جتنی بھی اب صورتیں اور آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں. اسی بنیاد پر قرآن کریم میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری صورتیں مکی ہے لیکن مکہ میں نازل نہیں ہوئی. کوئی عرفات میں نازل ہوئی، کوئی معراج کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن پھر بھی اس کو مکی کہا جاتا ہے. اور مدنی صورتوں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد. کون سے موقع پر؟ جب فتح مکہ ہو چکا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر روانہ ہو رہے تھے تو چابی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ لوگوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے خاندان کو دی گئی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی بھی ہم کو سپرد کر دی جائے تاکہ یہ امانت بھی اور یہ عہدہ بھی ہم سنبھال لے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ، نہیں، وہ قرآن کریم کی آیت بھی زبان سے جاری، اس میں یہ ہے کہ تم امانتوں کو لوٹا دو ان کے حق والوں کے پاس. یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے مکہ میں، لیکن یہ سورت جو دیکھیں گے تو ہے مدنی. بالکل عین مکہ میں نازل ہو رہی ہے لیکن ہے مدنی. تو مدنی اور مکی کا یہ سلسلہ ہے. اب کتنی مکی صورتیں ہیں؟ مکی صورتیں کل ہیں 86 اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ ہے 28. اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلی صورت جو دوسری صورت جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 286 آیتیں ہیں. اس کے شروع کے 2 لفظ لے لو، 2 اور 8، تو یہ ہو جائے مدنی صورتیں ہو جائے گی. اور اس کے پیچھے کے 2 لے لو، 8 اور 6، تو یہ ہو جائے گی مکی صورتیں. تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا یہ ایک سلسلہ ہے. تو خیر وقت تو مکمل ہو رہا ہے. قرآن کریم کا اور بھی تعارف کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی، وہ بھی انشاءاللہ جو ہے آئندہ ہفتے آپ کے سامنے رکھ کر پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر کو شروع کیا جائے گا.
لیکن اب جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ جو بھی سنے اس کو ہم ہماری زندگی میں لانے والے بنے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور استقامت کے ساتھ پہنچے، تاکہ یہ سلسلہ ہم ایک ارادہ کریں کہ پورا قرآن مجید سمجھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ زندگیوں میں برکت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔